اسی عظیم قائد کے یوم پیدائش پر لاہور میں ممتاز کشمیری صنعت کار گھرانے کے سربراہ میاں محمد شریف کے ہاں 25 دسمبر 1949 کو ایک بچہ جنم لیتا ہے جن کا نام محمد نواز شریف رکھا جاتا ہے۔ محمد نواز شریف سینٹ اینٹھونی ہائی اسکول لاہور میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرتے ہیں، پھر پاکستان کی ممتاز تعلیمی درسگاہ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو قانون کی تعلیم کے حصول کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے منسلک کر لیتے ہیں۔ رستم زماں گاما پہلوان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی کلثوم جب شادی کے بندھن میں بندھ کر میاں خاندان میں پہنچتی ہیں تو میاں محمد نواز شریف کی دلہن کلثوم نواز کے نام سے پہچانی جانے لگتی ہیں۔ کھیلوں خصوصاً کرکٹ سے والہانہ دلچسپی رکھنے والے میاں محمد نواز شریف سیاست کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کے لیے تب میدان میں اترتے ہیں جب صدر جنرل محمد ضیاء الحق انہیں پنجاب کابینہ میں وزارت خزانہ کا اہم قلمدان سونپتے ہیں۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں میاں محمد نواز شریف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے دونوں نشستوں پر کامیابی حاصل کی، لیکن صوبائی اسمبلی کی نشست برقرار رکھتے ہوئے 9 اپریل 1985 کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ وزارت اعلیٰ کے اس دور میں کھیت کھلیان، مارکیٹیں، بازار اور صنعت و مواصلات کی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1988 میں ایک بار پھر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اور 31 مئی 1988 کو میاں محمد نواز شریف نے مختصر مدت کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اسی دوران انتخابات کی گہمہ گہمی کا آغاز ہوا اور پنجاب کے عوام نے بھرپور اعتماد کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کو وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ میاں محمد نواز شریف صوبے سے مرکز کا سفر کچھ یوں کرتے ہیں کہ 6 نومبر 1990 کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں، اس عہد کے ساتھ کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ یوں اسی دور میں غازی بروتھا اور گوادر منی پورٹ کے منصوبہ جات پر عمل درآمد کا آغاز ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام آباد سے لاہور جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ملکہ کوہسار مری تک رسائی کے ذرائع کو بہتر بنانے پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے یلو کیب اسکیم متعارف کروائی جاتی ہے۔ 6 نومبر 1990 کو عنان اقتدار سنبھالنے والے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ صدر غلام اسحاق خان 58(2)B کے ذریعے کرتے ہیں اور میر بلخ شیر مزاری کو نگراں وزیر اعظم مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ دور زیادہ طوالت اختیار نہیں کرتا کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ تقریباً 6 ہفتے کی قلیل مدت میں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو بھی بحال کر دیتی ہے۔ 26 مئی 1993 کو میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر اقتدار سنبھالتے ہیں، مگر صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ معاملات چلتے دکھائی نہیں دیتے۔ ایسے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ کا کردار پاکستان کی سیاست پر حاوی ہوتا ہے اور ایک معاہدے کے تحت صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف دونوں کو اقتدار کے ایوانوں سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اب معین قریشی پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ 17 فروری 1997 کو پاکستانی عوام بہت بھاری اکثریت سے اقتدار کا ہمہ ایک بار پھر ان کے سر پر بٹھا دیتے ہیں۔ اس بار اقتدار میں آتے ہی میاں محمد نواز شریف سب سے پہلا قدم یہ اٹھاتے ہیں کہ 13ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے اس دوسرے دور میں اسلام آباد سے لاہور پاکستان کی پہلی 367 کلومیٹر طویل موٹر وے کا افتتاح نومبر 1997 میں ہوتا ہے۔ اس تاریخی منصوبے پر 35.5 بلین روپے لاگت آنی ہے۔ موٹر وے کے بانی پاکستان میں ایک باوقار وزیر اعظم کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قانونی جنگ بھی لڑی ہے اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے بعد، اور اس کے بعد 5 ٹیلی فون آنے کے باوجود جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اس کے اوپر علامہ اقبال کا میں شعر پڑھوں گا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اور انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ملکی مفاد میں، اور پاکستان کو اتنے کلنٹن کے 5 فونوں کے باوجود ایٹمی طاقت بنایا،
اور کلنٹن کی اپریسیشن دیکھیں کہ اس نے کہا کہ میں پھر بھی نواز شریف صاحب آپ سے خوش ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ نے اسٹریٹ پیچ اختیار کیا, مجھے دھوکے میں نہیں رکھا. میں چاہوں گا کہ آپ اسٹینڈنگ اویشن دیں, بھرپور تالیوں میں استقبال کریں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب. پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا اگر کوئی کام ہوا ہے, دیکھیے آپ ہمارا دور کے کام دیکھیں, آپ نظر ڈالیں کہ آج آپ کو موٹر وے بھی نظر آتا ہے, آپ کو پاکستان کے اچھے ایئر پورٹس بھی نظر آتے ہیں, پاکستان میں آپ کو سڑکیں بھی نظر آتی ہیں, پاکستان میں آپ کو جو ہے نا وہ اچھے کام نظر آتے ہیں جو ان کی بنیاد ہم نے ڈالی تھی. آپ مجھے بتائیے کہ موجودہ دور کی 6 سال ہو چکے ہیں, کوئی کسی ایک منصوبے کا نام لے لیں آپ, یہی موصوف کہتے تھے کہ نواز شریف نے تو اربوں روپے ضائع کر دیے موٹر وے پہ, کیا ضرورت تھی. آج وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک موٹر وے بنائیں گے. آج ایئر فورس نے بھی اپنا طیارہ موٹر وے پہ اتار دیا کہ جب کبھی جنگ کا زمانہ ہو تو یہاں پر موٹر وے اس قابل ہے کہ ہم اپنا F-16 جو ہے اس پہ اتار سکیں. تو ہم نے 1990 میں یہ خواب دیکھا تھا, خواب نہیں بلکہ اس کی بنیاد ڈالی تھی موٹر وے میں جب میں فرسٹ ٹائم وزیر اعظم بنا تھا 1990 میں. اور اس وقت جو ہے نا وہ سب موٹر وے کے مخالف تھے. وہ مجھے یاد آتی ہے اس سے بات کہ کسی کو کہا فاروق لغاری صاحب نے کہ ہاں اب میں قائل ہو چکا ہوں کہ موٹر وے کا فیصلہ درست فیصلہ ہے. سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے یہی تھے اس وقت. تو اب ٹریفک بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر. تو میں یہ ہم نے 1990 میں دیکھا, ان کو آج 2006 میں خیال آ رہا ہے کہ بہت اچھا. مئی 1998 میں میاں محمد نواز شریف اس وقت بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے جب انڈیا نے اچانک ایٹمی دھماکے کر دیے. بہت سوچ و بچار اور عالمی برادری کے تمام تر دباؤ کو پس پشت ڈالتے ہوئے بالآخر 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے میاں محمد نواز شریف نے نہ صرف پاکستانی قوم کے دل جیت لیے بلکہ پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی اور عالمی برادری میں 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا. 28 مئی 1998 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے تمام فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے. میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے اٹھائے ہوئے اس قدم نے اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں میں ایک ایسی درار ڈال دی جو آج تک جڑنے میں نہیں آ رہی. انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں میاں محمد نواز شریف کی کوششوں کو اس وقت پذیرائی ملی جب انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بذریعہ بس براستہ واگھا بارڈر لاہور پہنچے. مگر یہ تمام تر کوششیں اس وقت رائے گاں چلی گئیں جبکہ کارگل کے معرکے کا آغاز کر دیا گیا. 12 اکتوبر 1999 جب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے برطرف کر دیا تو پاکستان آرمی نے اپنے چیف کا ساتھ دیتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. پرویز مشرف کے اس فیصلے پر عدالت عظمیٰ نے بھی اپنی مہر ثبت کر دی. میاں محمد نواز شریف کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا جہاں کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی. ایسے میں سعودی عرب اور چند دوست ممالک درمیان میں آئے اور یوں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت میاں محمد نواز شریف اپنے اہل خانہ کے ساتھ جدہ پہنچ گئے. پاکستان کے 15 کروڑ عوام سے صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے آج ہماری حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ نواز شریف پاکستان کا دشمن تھا؟ نواز شریف نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر سودے بازی کی تھی؟ کیا کسی دشمن ملک کا جاسوس تھا؟ نواز شریف اس نے پاکستان
पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश की थी? क्या मैंने किसी टैंकों में और किसी आबदोजों में और हवाई जहाजों में किक बैक या कमीशन खाया था?